بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس پر بات چل رہی تھی، تو اس کے اندر لفظ آیا ہے مقام محمود۔ تو مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ بروز قیامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جمہور محدثین و مفسرین کے نزدیک مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبیناہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشفع لیقضى بین الخلق فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا یحمدہ اہل الجمع کلہم، کہ حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج قیامت کے دن زمین کے قریب ہوگا حتیٰ کہ پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایسے ہی حضرت ابراہیم کا بھی ذکر حدیث میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی موجود ہے۔ چلتے چلتے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، سب اگلے پچھلے آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ آپ کا شفاعت کرنا یہ آپ کا مقام محمود ہے۔ ایسے ہی جامع ترمذی میں سند حسن کے ساتھ مرفوع روایت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وسئل عنہا قال ہی الشفاعہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ خود زبان رسالت سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر موجود ہے مقام محمود، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ لہذا جمہور محدثین کی یہ بات صحیح ہے، مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہی ہے۔ ایسے ہی مسند احمد بن حنبل میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن کعب بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبعث الناس یوم القیامہ فاکون انا وامتی علی تل ویسقونی ربی تبارک وتعالی حلۃ خضراء ثم یؤذن لی فاقول ما شاء اللہ ان اقول فذلک المقام المحمود۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں اور ایسے ہی مستدرک میں سند صحیح کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری ساری امت ایک ٹیلے پر جمع ہوگی، یعنی ایک بلند مقام پر جمع ہوگی، باقی اہل محشر نیچے ہوں گے، یہ امت محمدیہ اعزاز کے طور پر ان سے بلند ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پس میرا رب تبارک و تعالی مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے اذن دیا جائے گا، پس میں کہوں گا جو اللہ چاہے کہ میں کہوں، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق میں حمد کروں گا، پس یہی مقام محمود ہے۔ اس حدیث مبارک میں کہا گیا کہ مجھے سبز جبہ پہنایا جائے گا اور پھر حمد کروں گا، جبکہ گزشتہ حدیث میں مقام شفاعت کو مقام محمود کہا گیا ہے۔
تو آیا ان دو باتوں میں کوئی منافات اور ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں ولا ينافي الأول لاحتمال أن يكون القسوة علامة على الإذن له في الشفاعة العظمى۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ سبز جبہ پہنایا جانا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا، ایک یہ بات، اور پہلے جو کہا گیا ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے، یہ بات اس بات کے خلاف نہیں ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی تناقض تعارض نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سبز جبہ والا معاملہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ فرماتے ہیں یہ احتمال موجود ہے کہ سبز جبہ پہنانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عظمیٰ ملنے کی علامت ہو، یعنی پہلے سبز جبہ پہنایا جائے اور اس کے بعد پھر سرکار سب کے لیے شفاعت کریں، تو یہ بات ملتی ہے، اور یہی قرینہ قیاس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔